بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، جہاں جہاں تک مجھے سنا جائے گا، جن جن سماعتوں تک میری یہ آواز پہنچے گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا دل کی گہرائیوں سے امن اور سلامتی والا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن، ابھی تک کی رات بہت اچھے سے بہتر سے گزر رہی ہوگی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا آج کا ساتھ کب کہاں تک ہے، مگر یہ دعا ضرور ہے کہ ہمارا ساتھ دعا کی چادر میں، رحمتوں کی چادر میں، محبت میں، پیار میں، خلوص میں ایک دوسرے کو اپنی عزت احترام مانتے ہوئے ہمیشہ قائم رہے، اور اس سفر میں ہم ایک دوسرے کو خیر سے، خیر میں اور سلامتی کے ساتھ یاد کرتے رہیں، تو شاید اس سے بہتر اور کوئی ساتھ نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ زندگی سے یا زندگی میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، جو کچھ آپ سکھاتے ہیں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو کچھ آپ بتاتے ہیں، وہ سب کا سب کسی نہ کسی روپ میں ہمارے سامنے تو آتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب بہت سے پیار کرنے والے، عزت کرنے والے، مان دینے والے، آپ کو خلوص دل سے، خلوص نیت سے یاد رکھنے والے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوں، تو جناب یہ ساتھ وہ ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سے ایسے خلا بھر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کہ جو بظاہر ہمیں بہت تکلیف دہ لگتے ہیں، مگر وہ تکلیف دہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ بہت سی تکالیف کو دور کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ایسے ساتھ ہمارے ساتھ قائم رکھے کہ جو ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، سیدھی راہ، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے حق میں ہمیشہ دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری فرمائے۔ بہت ضروری ہوتی ہیں، بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ بظاہر ہم الجھیں، لڑیں، ٹونٹ کریں، ٹونٹ سہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید تمام وہ مقامات ہم سے دور جا چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک سوچ، خیال، ہماری مکمل زندگی کی تمام تر ترتیبیں اگر باغور دیکھیں تو حالت شکر سے کہیں نہ کہیں سے خالی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود رزق کے دروازے، شعور کے دروازے، علم کے دروازے، معلومات کے دروازے، کسی کے لیے اچھا سوچ عمل رکھنے کے دروازے، کسی کے شر سے بچنے کے دروازے ہمیشہ اللہ رب العزت کھولے رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں کر ایسے لگتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم تنہا ہیں۔ ہمارا زیادہ تر جو خیال ہے یا ہمارے خیالات ہیں، وہ ہمیں اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں جیسے ہم تنہا ہیں، لیکن یقین جانیں ہم تنہا نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ خیالات سفر کرتے ہیں، سوالات سفر کرتے ہیں، بہت سی ایسی معلومات سفر کرتی ہیں، اور بہت سے ایسے علوم ہمارے ساتھ حالت سفر میں رہتے ہیں
کہ جن کے بارے میں ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے. تو چیز ہمیں ایک مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام تک منتقل کرتی ہے، جو ایک سوچ ہمیں ایک شخص سے دوسری شخصیت تک لے جاتی ہے، جو ایک ایسی التجا کہ جو بچپن سے آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے، پھر ایک مقام پر آ کے آپ کو اس التجا کا مکمل وجود حاصل ہوتا ہے. یہ بھی ایک عنایت ہے، یہ بھی ایک عطا ہے کہ بچپن میں جب میں جس چیز کے لیے ضد کرتا تھا، بچپن میں جس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے میری التجائیں نہ نظر آنے والی چاہتوں اور محبتوں کو پا لینے کی خواہشات کو قائم رکھے ہوئے تھیں، ان کا تکمیل پا لینا کسی صورت کے اندر، کسی شکل کے اندر، کسی وجود کے اندر، تو یہ کسی بھی عطا، کسی بھی انعام سے کم نہیں ہوتا. کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے، کوئی بیرون ملک جا کے محنت کرنا چاہتا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. اب سارے تو اس مقام تک نہیں جا سکتے. پھر یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ وی آر جسٹ لائک اے تھنکر. ہم کچھ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں کیونکہ سوچنا آسان لگتا ہے، لیکن یقین جانیں سوچنا اگر آسان ہوتا تو ہر شخص بیٹھا کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا. سوچ کے حصول کے بعد جو عمل کا، اس سوچ کا، خیال کا، تصور کا، اس کے بعد اس میں روح پھونکنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو روح اس پہ پھونکی جاتی ہے وہ آپ کو کرے جاتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ نے اس ٹاسک تک پہنچنا ہے. آپ کے لائف گولز کیا ہیں؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ فٹ بال کا میچ ہے، ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں موجود ہیں، ایک دم سے کھلاڑیوں سے بال لے لی گئی اور کہا کہ گول کرو. تمام کھلاڑی پریشان ہیں کہ جب بال ہی نہیں ہے تو گول کیسے ہوگا. پھر جب ان کو بال دے دی گئی تو وہاں سے گول پول اٹھا لیے گئے کہ گول کرو. تب بھی ناممکن تھا، کہاں پہ کریں، کس طرح کریں. پھر بال بھی رہنے دیا گیا، گول بھی رہنے دیا، کھلاڑیوں کو اٹھا لیا گیا. گول کریں، کیسے ہو سکتا ہے. یہ ساری بات کا جب میں نے مفہوم پوچھا، مقصد پوچھا، تو کہا گیا کہ منزل کو پا لینے میں تکالیف ہوتی ہیں، دکھ سہنے پڑتے ہیں، مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں. کبھی اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کے خنجر سہنے پڑتے ہیں، تیر سہنے پڑتے ہیں، گھاؤ کھانے پڑتے ہیں. اور کبھی ایسی جگہ یا ایسے مقام سے ہمارے لیے مرہم آ جاتا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، نہ گمان ہوتا ہے، نہ خیال ہوتا ہے، مگر وہاں سے مرہم بھی ہمارے لیے آ جاتا ہے کہ جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. بدبخت ہوتے ہیں وہ جذبے، وہ خیال، وہ سوال کہ جو وجود نہ پانے کی صورت میں اندر ہی اندر ختم ہو جاتے ہیں. ہر جگہ پر میدان نہیں سجتے، میدان نہیں لگتے. میدان پہ آ کر یا میدان میں آ کر سب کچھ اس انداز اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے نا، کوئی آپ کے لیے سوچ رہا ہے، کوئی آپ کے لیے بول رہا ہے، کوئی آپ کے لیے رک رہا ہے، کوئی آپ کے لیے چل رہا ہے، کوئی آپ کو چلانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو روک لینا چاہتا ہے، کوئی آپ کے آگے رک جاتا ہے، کوئی آپ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے رک جاتا ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت، سوچ اور فکر کے مطابق آپ کا ساتھ دینا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ غبارے میں سے ہوا کا نکل جانا اور پھر غبارے کا نیچے آ جانا، جب انسان اپنے سینے کی سانسیں
اس غبارے میں ڈالتا تو وہ ہوا میں کیوں نہیں اڑتا؟ کیونکہ ہمارے عمل کا رد عمل اس غبارے میں موجود ہوتا ہے، کیسے ہوا میں جائے گا؟ اسی طرح بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب ملاپ کر کے کسی چیز کی تکمیل کو حصول اپنے کسی ذاتی حصول کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس میں بلندی زیادہ ہوتی ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ دو چیزوں کا ملاپ اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو ایک نئی چیز وجود پاتی ہے۔ جیسے کہ غبارے میں بھری جانے والی اگر گیس کو دیکھیں اور اپنے سینے سے نکالی ہوئی ہوا کو دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر نظر تو دونوں ہی نہیں آتی۔ ایک کی ہلکی سی خوشبو آ جاتی ہے، دوسرے کی ہلکی سی بدبو آتی ہے، مگر دونوں اپنا اپنا وجود رکھے ہوئے ہیں۔ جب اپنی بقا کے لیے ہم لوگ کسی میدان میں اترتے ہیں، صاحب میدان ہوتے ہیں، صاحب میدان بن کر جب ہم کسی چیز کا تقاضا یا کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر صاحب میدان اور ہمارے جو اپوزٹ سائڈ پر جو اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے ان کا للکارنا یا ہمارا ان کو للکارنا وہی اس چیز کی دلیل بن جاتا ہے کہ شکست اور کامیابی کس کے حصے میں آئے گی۔ صاحب و واحد ایک محبت، انس، پیار، ایک ایسی سافٹ مخملی سی کنڈیشن ہے کہ اس کے اندر ذرا سی بھی ملاوٹ اگر آ جائے تو سب کا سب کچھ اس بساط کی طرح پلٹ جاتا ہے کہ جس میں ایک غلط چال چلنے سے کوئی اور مرے یا نہ مرے، اس کی اپوزیشن کا بادشاہ ہی مارا جاتا ہے۔ یہ جو اکثر شطرنج پہ دیکھتے ہیں مختلف چالوں کی ایک کوانٹٹی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے دل میں کسی کی عقیدت، محبت، پیار جب ایک حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی ایک کوانٹٹی بلڈ اپ ہوتی ہے۔ 2 بجے میں یہ کر رہا تھا، وہ کیا کر رہا ہوگا، میں اس طرح تھا، وہ اس طرح ہوگا، میں یہ ہوں، وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کی خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ذات کی نفی، ایسی نفی کہ کیا کہنے، کہ ہر وقت میں تو ہے، ہر بات میں تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہاں میری ذات میں تو ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے نئے انگ سے، مگر میں جب بھی سوچتا ہوں میری سوچ میں تو ہے۔ یہ ہماری زندگی کے وہ مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا ایک اپنا ہی مزہ رکھتا ہے۔ جب انسان کو اپنے سامنے والے کا چہرہ غیر ضروری لگنے لگے اور ضرورت میں اس کا وجود نہیں بلکہ اس کی روح شامل ہونے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی طلب میں وجود سے آگے کا راستہ شروع ہو چکا ہے۔ اور جب آپ وجود سے آگے کے راستے کی طرف نکل پڑتے ہیں تو پھر آپ اس چیز سے مبرہ ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں کہ کون کب کہاں کیسے میرا منتظر ہے، بلکہ نہ تو آپ اس کے منتظر رہتے ہیں نہ کوئی آپ کا، فقط جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ یہی وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر ہماری زندگیوں میں ڈگریاں نہیں، فقط نیت چاہیے ہوتی ہے، ایگریمنٹس نہیں چاہیے ہوتے اس کے اندر، مگر روح کے اندر موجود جو بہت سی محبت ہوتی ہے، بہت سی چاہت ہوتی ہے، بہت سا انس ہوتا ہے، بہت سا پیار ہوتا ہے، اور خوش نصیب وہ روحیں ضرور ہوتی ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ عشق پرورش پاتا ہے۔ ہم نہ جانے کیوں اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے یا اپنے آپ کو اپنی
کیفیت کو یا اپنی حقیقت کو جب ہم سمجھا نہیں پا رہے ہوتے تو ہمیں اس لمحے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا انڈیکیشن آتا ہے، ملتا ہے، اگر ہم اسے اگنور نہ کریں تو اشارہ وہی قدرت دیتی ہے، سمجھاتی وہی قدرت ہے، بتاتی بھی وہی قدرت ہے۔ ہم سب قدرت کی تخلیق کا ایک خوبصورت ترین پہلو ہے، اور اسی کے لیے ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہوگا کہ جب وحدہ لا شریک ہمارا شمار صرف ان نیک بندوں میں ہوتا ہے کہ جن کو ہر اعتبار سے، ہر طرح سے تیری ذات پاک نوازتی رہتی ہے۔ ایک بات ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت سی محبتیں ہمارے ارد گرد کسی نہ کسی روپ میں موجود رہتی ہیں۔ افسوس اس لمحے یا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں نہیں سمجھ پاتے اور ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے۔ جو لوگ کسی کے لیے آسانیوں کی سی صورت رکھتے ہیں اپنے اندر، وہ لازمی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو آپ جتنی مرضی بڑی سے بڑی سزا دے لیں، تکلیف دے لیں، وہ آپ کی اپنی ذات ہے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی محبت ہو سکتی ہے، پیار ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، خالد ہو سکتا ہے، دوست احباب ہو سکتے ہیں۔ اس کا جو آپ ریئیکشن اپنی فیملی میں اگر نکالتے ہیں تو اس کی بھی لیمیٹیشنس ہونی چاہیے۔ کیونکہ زندگی کا واقعی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں ایسے معاون اور مددگار بنیں کہ جن کی معاونیت کو کوئی بھی مقام یا ادارہ چیلنج نہ کر سکے، مگر اس کے باوجود ہم چیلنج بھی ہوتے ہیں، ہمیں چیلنج بھی کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہر وہ عمل بھی کیا جاتا ہے کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اس کے باوجود ہمیں چلنا ہے، چلتے رہتے ہیں۔ کھوکھلے لفظی الفاظ نہیں ہوتے، کھوکھلے تو وہ لہجے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں، ہمارے اندر ہماری منافقت تو ہوتی ہے، مگر شاید اگر وہی سچائی، ایمانداری، تابعداری کو سامنے رکھ کے ہم کسی کو مخاطب ہوں یا کریں تو شاید ہماری عزتیں وہ تمام وسعتوں کو پا لیں کہ جو عمل ہم سے بہت دور رہتے ہیں۔ آپ سب کی نظر ایک گیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، آج سے نہیں، خیر بہت عرصے سے پسند ہے، امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئے گا۔ میڈم نور جہاں کی آواز میں
ایک بہت ہی خوبصورت گیت تھا یہ. بہت سے گیت ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی شخصیت مقام سے وابستگی جوڑے رکھتے ہیں. میری نظر میں یہ گیت انہی میں سے ایک تھا. جہاں تک ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش میں دیر کر دیتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوتا ہے. اپنی ذات کے بارے میں آگاہی رکھنا ہمارا فرض ہے. جب تک اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے. زندگی میں ہر شخص کہیں نہ کہیں ہارتا ہے, کہیں نہ کہیں جیت اس کا مقدر بنتی ہے. ہر ہارنے والا جیت کے لیے نہیں بلکہ ہر جیتنے والا ہار کے لیے تیار ہوتا ہے. مقصد حیات رسم و رواجوں سے نہیں ملتے ہیں, غور و فکر سے ملتے ہیں. رشتے روز ملنے سے مضبوط نہیں ہوتے, قدر کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں. گناہ عبادتوں سے نہیں دھلتے بلکہ توبہ سے دھلتے ہیں. یقین دلانے سے نہیں نظر آنے سے آتا ہے. دلاسے گزرے وقت کے کبھی بھی کام نہیں آتے بلکہ وقت سے پہلے دیے گئے دلاسے اور حوصلے ہی انسان سے وہ کام سر انجام دلواتے ہیں کہ جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو شاید اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بارے میں کون کیا اور کیسے پلاننگ کر رہا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنا ہوگی کہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اتنا زیادہ وقت کہاں سے آ جاتا ہے. ہماری زندگیوں میں آگے بڑھ کے اگلی صفوں میں اپنا شمار کروانے کے لیے جو محنت, لگن اور سپارک ہونا چاہیے, اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اس میں کمزوریاں کیوں کر آتی چلی جا رہی ہیں. ہم کیوں نہیں اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم شاید
زیادہ تر تو اسی دور سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سوچ سوچ کے فلاں نے یہ کہا تھا پھر یوں ہوا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا پھر ویسے ہوا تھا. نہ، بس آپ نے کیا کیا تھا، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں. آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور اقرار کریں کہ میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے بہت سی پناہوں سے دور ہوں. میں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں. میرے اندر آنے والی بہت سی تبدیلیاں ہو سکتا ہے میرے لیے مثبت ہوں لیکن کسی اور کے لیے منفی ہو سکتی ہیں. یہ لازمی نہیں کہ جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں دوسرا بھی آپ کے بارے میں ویسی ہی سوچ رکھے. یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مصنوعی یا موقع کی مناسبت سے استعمال کیے گئے الفاظ دور حاضر کی عین ضرورت ہیں تو ہم سب کے سب پھر غلط ہیں. تمام کلیے غلط ہیں، ہر کسی کی سوچ غلط ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم اپنی طرف سے اپنے آپ کو فنکار سمجھتے ہوئے اپنی فنکاری کے جوہر دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو پھر میں مانوں گا ہاں ٹھیک ہے، گڈ ایکٹنگ، گڈ ایفرٹ. لیکن ایسا عمل مستقل نہیں ہوتا. مستقل ہمیشہ سچائی رہتی ہے اور سچائی نور ہے، روشنی ہے. یہ جب وجود پاتی ہے تو سب کچھ روشن کر دیتی ہے. لیکن میں آپ کو اپنے ہی فارمولاز کا بتاتا ہوں کہ میں جب کائنات کے حقائق اور سچ کے لیے میری اپنی جب ایک نئی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، خود کلامی میں مصروف ہوتے ہیں، خود آگاہی میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے انالیسز بارہا مختلف مقامات سے میچ ڈس میچ کرتے ہوئے کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے آگے بہت سی چیزیں واقعتاً حقیقتاً کھلتی ہیں. اور ایسی چیزیں بھی کھلتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے مسلسل ایک بیماری جس کا وجود میں آنے کا وقت آج سے 10 سال بعد ہے، تو آپ اس بیماری کے آنے سے پہلے ہی اپنے اندر سے ان چیزوں کو لازمی طور پہ کھنگالنا چاہیں گے، نکالنا چاہیں گے تاکہ باہر نکالیں، ہماری باقی زندگی بہتر گزرے. یہ جو باقی اور بہتر، یہ جو دو بے ہم اکٹھے کرتے ہیں، باقی والا اور بہتر والا، یہ کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک آگ ہے تو ایک پانی ہے، ایک کوشش ہے اور ایک ہمت ہے، ایک صدا ہے اور ایک دعا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں تو ساتھ ساتھ ہی، مگر ایک چیز ان کو بہت ہی خوش ذائقہ، خوبصورت اور بہترین لذت عطا کر دیتی ہیں کہ جب آپ اسی سچائی کو، اگلے کی کہی ہوئی گفتگو کو تسلیم کرتے ہوئے آپ جب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ آج یقینی طور کے اوپر فلاں شخص ہی غلط تھا، آپ غلط نہیں تھے، یا آپ کس کوشش سے ادارے کو یہ حاصل ہوا، یا آپ کا اپنا ذاتی بزنس ہے تو آپ کو خود لگتا ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم سے دوسرے تک آ گیا ہوں، میرے اندر یہ تبدیلی آئی، ایسے ہوا ویسے ہوا. یہ تمام تحقیقات ہم جب اکٹھی کر کے سم کر کے رکھیں تو شاید ہم کسی ایک بھی اچیومنٹ کا سرا نہ پکڑ سکیں. ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ کا جو ہمیں ڈگری یا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے وہ واقعی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی روح کے اندر رہ کر کے اس وجود کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا ہے. اور میں مٹی کا مادھو اس بات کا اقرار کرتا ہوں
کہ میں نے خود سے ہی اپنے بہت سے معاملوں کو زیرو کر دیا. یا آپ لوگوں میں سے کوئی بھائی یا بہن ہے وہ اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ جب آپ سیلف انالیسس کی پیک نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ فیس ٹو فیس وہ کنورسیشن ہے کہ جب آپ سے آپ خود ہم کلام ہو تو جواب و سوال ہونے لگے، تو اس میں آپ اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی غلطی ہماری تھی ہے. اور جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اس کو لازم و ملزوم نہ صحیح مگر تاریخ گواہ بادشاہ ضرور ملتی ہے. ہماری بادشاہتیں، ہمارے قلعے، ہمارے آفیسرز، ہماری جو ایک سطحی حفاظت کرنے والی جو ایک فوج ہے، قصور ان کا نہیں ہے. جو محرکات دیے جاتے ہیں اسی کے حساب سے ایکٹس ہوتے ہیں. جب وہ ایکٹس ہوتے ہیں پھر ان ایکٹس کا آگے ری ایکٹس آتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے سروائیو کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، بہتر کام کرنے کے لیے مواقعوں کی تلاش ہوتی ہے. وہ ہمیں کب ملیں، کیسے ملیں، یہ وہی جانتا ہے. آپ کی نظر اپنی مرضی کی ایک اور غزل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی. دیکھیں آپ کو کون سی پسند آتی ہے، لیکن جو مجھے پسند ہے میں آپ کی خدمت پہ لازمی کرنا چاہوں گا. ٹینا ثانی کی غزل ہے کوئی بات کرو، پہلے بھی لگا چکا ہوں پروگرام میں. کوئی بات کرو
یہ تھی جناب وہ بات جو ہم تک پہنچتی بھی ہے، پہنچائی بھی جاتی ہے. ہم گزارشات بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات کی جائے. ہر بات سوال نہیں ہوتی، ہر بات جواب نہیں ہوتی، ہر بات طنز نہیں ہوتی، ہر بات میں تنقید نہیں چھپی ہوتی، بلکہ اصلاح کے بہت سے پہلو بھی ہوتے ہیں. اگر ہم اصلاح کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ابتدا کریں گے تو غالباً بہتر سے بہتر معاملات ہمارے سامنے رونما ہو سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک اور غزل پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس وقت سننے کو دل ہو رہا تھا، میں سننا چاہ رہا تھا. میرے سامنے آئی ہے میڈم نور جہاں کی، تو بہتر ہے کہ میں اس کو سن لوں. ساتھ ساتھ بات چیت بھی چلتی رہے گی ہلکی پھلکی. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب ہے. جو آن لائن ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں.
پنجابی کا ایک لفظ ہے چس آ گیا. یقین جانا ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہے، لیکن سردیوں کی اس رات میں اور نہ نظر آنے والے ساتھ میں، بغیر اس وجود میں کہ جو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ تھا اور اللہ کی مدد سے ہمیشہ رہے گا، وہ اپناپن، اسی یقین کے ساتھ کہ جو نہ ہو کے بھی ہر لمحے ساتھ ہے، وہی ہے. اور جو اس کا یقین دلا دیتا ہے، یقین آ جاتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. بات تو سمجھ ہی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں. ہمیں اکثر و بیشتر الجھے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اپنی اصلاح سے لے کے لوگوں کی اصلاح تک، اپنی مختصر یا محدود سوچ سے لے کے لامحدود عذابوں تک، ہم بہت سے رشتوں کو ساتھ لیے لیے پھرتے ہیں، مگر ہم اس مقام تک کہاں پہنچ پاتے ہیں کہ جہاں پر ہم گواہ بن سکیں، گواہی دے سکیں، گواہی لے سکیں، گواہ بنا سکیں یا گواہ بن سکیں کہ یہ جو محبتوں کی صداقتیں ہیں، یہ الفاظ میں پروئی نہیں جا سکتی، یہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی. یہ تو اس احساس کے اور اس خلوص کے اندر اپنا وجود سمیٹے ہوئے ہمیشہ موجود رہتی ہیں کہ جو ہر کسی کے لیے خیر کے معاملات چاہتا ہے یا چاہتی ہے. جب آپ حالت خیر سے امن سلامتی مانگتے ہوئے، اگلے کی خیر سوچتے ہوئے، اس کی ذات سے وابستہ رشتوں کا اس سے زیادہ سوچتے ہوئے ان کی تعظیم کا آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ کی ذات آپ کے اپوزٹ پرسن یا پرسنالٹی کے لیے وجہ رحمت بن جاتی ہے. کیونکہ یہ بہت خوبصورت لمحے ہوتے ہیں جب کوئی شخص کسی شخص کے لیے، کوئی ذات کسی ذات کے لیے، کوئی فرد بہت سے افراد کے لیے، یا افراد ایک فرد کے لیے اپنی ذات کو جب بدلنے کی ٹھان لیتے ہیں، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وہ آنکھ ہوتی ہے کہ جس میں بہت سے دکھ ہمیشہ برسات کا سا موسم رکھتے ہیں. اگر اسی آنکھ میں کوئی ایک وجود آ کے اس آنکھ کا موسم اس طرز اور طرح سے بدل دے کہ جناب وہاں پر دکھ درد کے مارے اپنی ذات سے دور، اپنی شخصیت سے دور، یہاں تک کہ انتہائی مجبور آنسو رہتے ہیں، وہاں پر اگر خوشی کے آنسو آ جائیں، آپ کی زندگی کی تمام تر محنت اس لمحے انتہائی کامیاب ہو جاتی ہے کہ جب کوئی شخص یا شخصیت آپ کے لیے ان دکھوں سے دور، تکالیف سے دور، معاشرتی اعتبار سے بہت سی ایسی قلتوں سے، مسائل سے دور ہو کر کے آپ کی ذات کو اپنی ذات سے جوڑ کے جب شکر کے کچھ الفاظ اس طرح سے بولتا ہے کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، تو یہ وہی مقام ہوتا ہے کہ جسے ہم مقام شکر کہتے ہیں. حاصل ہو جائے تو کمال، مل جائے تو جمال، حالت طلب میں رہیں تو سوالی، حالت درد میں رہیں تو نامراد. کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے جو آپ کے لیے اپنا آپ بدلنا چاہتا ہے، یا آپ جس کے لیے اپنے آپ کو بدل کر حالات سے لڑ رہے ہیں. ایک اور گیت آپ کی نظر کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گا.
धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांध फिरूं, धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। महकी महकी ये रात है, बहकी बहकी हर बात है, लाजो मरो झूमे जिया कैसे मैं कहूँ, आजा साजना। महकी महकी ये रात है, बहकी बहकी हर बात है, लाजो मरो झूमे जिया कैसे मैं कहूँ, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। नया नया संसार है, तू ही मेरा घरबार है, जैसा रखे खुशी खुशी वैसे ही मैं रहूं, आजा साजना। नया नया संसार है, तू ही मेरा घरबार है, जैसा रखे खुशी खुशी वैसे ही मैं रहूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। प्यार मेरा तेरी जीत है, सबसे अच्छा मेरा मीत है, तेरे लिए रोऊं पिया तेरे लिए हंसूं, आजा साजना। प्यार मेरा तेरी जीत है, सबसे अच्छा मेरा मीत है, तेरे लिए रोऊं पिया तेरे लिए हंसूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांध फिरूं, धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। एक मुकम्मल एहसास, एक मुकम्मल ख्वाहिश। यूँ कहें तो अगर दो वजूदों को इस गीत में से हटा दिया जाए तो एक ऐसी ख्वाहिश कि जिस ख्वाहिश को करने वाला, महसूस करने वाला अपने अंदर उस वजूद को उस गहराई तक महसूस कर चुका है। जब आप किसी की अहमियत को अपने अंदर उजागर करके उसका सवाल करते हैं तो आपके सवाल की शिद्दत में एक अजीब सी मिठास होती है, एक रोशनी होती है, एक नूर होता है, एक यकीन होता है। क्योंकि जब हम किसी को अपना मान के अल्लाह वहदहू ला शरीक के आगे अपना तस्लीम करके फिर जब सवाल करते हैं तो वो साहिब सवाल होना भी एक एज़ाज़ है। मांगने के बाद किसी चीज़ की कदर का चले जाना और मांगने के बाद किसी चीज़ की कदर का हो जाना, ये
وہ بات نہیں ہے، شاید اس میں وہ مزہ نہ ہو، اس میں وہ تکلیف یا وہ درد نہ ہو۔ جب آپ پہلے کسی کو یاد کر لیتے ہیں، پھر آپ امتحان کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مرکز آپ کا دل ہو، مرکز آپ کی سوچ ہو، مرکز آپ کا وجود ہو، مرکز آپ کا لامکاں ہو، مگر بنا مرکز کے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی ناتا، یقین، خلوص بالکل ویسا ہی ہے کہ مل تو جاتا ہے مگر ایکسپائری ڈیٹ کے بعد، مل تو جاتا ہے مگر یقین آنے سے پہلے۔ یقین کے بعد کی منزل وہ منزل ہی اور ہوتی ہے۔ نہ کوئی اس میں آپ کا قیدی ہوتا ہے، نہ آپ اس میں کسی کو قید کر سکتے ہیں، نہ کوئی اس میں آپ کی قید میں آتا ہے۔ ہر کوئی چھوٹی چھوٹی مختصر سی بنا کسی ترتیب کے باتوں میں الجھا ہی رہتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں سننا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جائیں۔ ہم وہی لوگ ہیں جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، اس کے باوجود یہ ہمارے ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم کسی کونے میں چھپ کے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف تو دنیا گول ہے، دوسری طرف کونا، کیونکہ ہم نے نظام قدرت میں اور نظام فطرت میں اپنی طرف سے امینڈمنٹس کرنے کی جو ناکام سی کوششیں کر رکھی ہیں، اس میں بگاڑ ہی آیا ہے، بہتری کا کوئی چانس نظر نہیں آیا۔ ہم نے اپنے اندر بہت سی ایسی ترتیبیں اجاگر کر رکھی ہیں کہ جن ترتیبوں کا انسانی زندگی میں مثبت یا منفی اثر آئے گا، آ چکا ہے، آ سکتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، مگر جو ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم جو سوچ کے کرنا چاہتے ہیں، ہم جو سوچ کے کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا آپ سونپ کے دیکھیں، مگر اسی سونپنے سے پہلے اپنا وجود اپنے آپ کو سونپ کے دیکھیں، اس کا خیال رکھ کے دیکھیں، اس کی جستجو اور اس جستجو کی شدت کو محسوس کر کے دیکھیں، اس کی خواہشوں کو نکھار کے دیکھیں، اس کے سوالات کے آگے کھڑے ہو کے دیکھیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں اسی کے ضمیر کی عدالت کے اندر۔ اپنی ناکامیوں کے اوپر بجائے کہ پردہ ڈالنے کے تسلیم کر کے دیکھیں۔ پھر جب اس وجود کو آپ اپنے وجود پر اوڑھ کر کسی اور وجود کے سامنے جب سوالی بن کے جاتے ہیں، تو جو آپ کا سوال طلب ہوتا ہے، وہ فقط سوال نہیں رہ جاتا، آپ کے اس سوال کے ادا ہونے سے پہلے اس کا جواب اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس ہنر سے اچھے سے بہتر طریقے سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہاں پھر یہ بات نہیں رہتی میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ وہاں پھر یہ بات نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ فقط یہ بات ہوتی ہے کہ آپ موجود ہیں اس مقام پر جہاں پر آپ کھڑے ہو کے یہ صدا لگا رہے ہیں کہ گھر والے خیر ڈال، گھر والے خیر ڈال۔ اس خیر کو مانگتے مانگتے آپ اس گھر تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ بات صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کی نہیں ہوتی، کانسیپٹ کو سمجھنے کی بھی ہوتی ہے، اور جب تک ہم سمجھ پاتے ہیں، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، تب تک موسٹلی اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا سمجھنا یا نہ سمجھنا، سمجھانا یا نہ سمجھا پانا، وہ سب کا سب ایک ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہی فائلیں زیادہ تر ٹوکری میں پڑھ کے کسی ردی کا حصہ بنتی ہیں کہ جن پہ یا جن سے تحقیق کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ صاحب تحقیق رہتے ہیں،
آپ کی زندگی میں ہر وہ بہتر اور مؤثر تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں کہ جو آپ کی ذات کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے بڑے بڑے ادیب، شعراء اپنی زندگی کے ان تلخ تجربات کو، خیالات کو، احساسات کو، محبتوں کو، زندہ ضمیری کو، بے ضمیری کو، خواہشات کو، ان تمناؤں کو کہ جن کا رقص ان کے وجود میں ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، کو جب بلیک اینڈ وائٹ فیس میں لے کے آتے ہیں، کسی کتاب کی سی صورت میں ان کو لے کے آتے ہیں، اس لمحے ایک بات ہو کے رہتی ہے، اس کا ورق اول اور ورق آخر وہاں پہ اس کو کسی نہ کسی سے منسوب کیا جاتا ہے، پیارے استاد محترم کے نام، پیاری اماں کے نام، پیارے ابا کے نام، کسی بھائی کے نام، کسی دوست کے نام، کسی بیوی کے نام، کوئی نہ کوئی وہاں پر ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہی تو مقام ہے کہ ہم اپنے پہلے ورق کو کبھی اپنے نام نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے ہی تو اپنا جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ ہم نے سیاہ کیا، ہم نے سفید کیا، جواب دہ تو ہم ہوں گے۔ پھر ہماری زندگی کی کتاب میں اگر کوئی ہمیں ہی مخاطب کر کے ہمارے ہی نام کر دے، کمال تو اس نے کیا کہ جس نے باہر رہ کے ہمیں سمجھ لیا۔ ہم جو اپنے اندر ایک مکمل ذات رکھتے تھے، کیا ہم اتنے بکھرے تھے کہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمیٹ سکے؟ ہمیں بکھرنا اتنا آسان کیوں لگتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو سمیٹنا آسان کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں ٹوٹنا اتنا آسان کیوں لگتا ہے؟ ہمیں جڑنا اور جوڑنا آسان کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں کیوں یقین لانے کی ضرورتیں پڑتی ہیں؟ ہمارا کیوں توکل اللہ پر سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے بہت سے معاملات زندگی اس وجہ سے بھی الجھ جاتے ہیں کہ نہ ہم یقین کر پاتے ہیں، نہ یقین دلا پاتے ہیں، نہ یقین کا حصول ہمیں حاصل ہوتا ہے، نہ یقین سے ہم اس عمل کو کر پاتے ہیں کہ جس کا تعلق مقامی لوگوں سے ہو۔ سخت کام ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون سے محلے سے اٹھ کے آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، سیاست چمکاتے ہیں، چمکا کے چلے جاتے ہیں، بعد میں پھر تبھی آتے ہیں کہ جب اگلے الیکشن سر پہ آئے ہوتے ہیں۔ ہم تو شاید ان سے بھی برے ہیں، شاید بہت ہی برے ہیں۔ ہم آ جا کے اس لوڈو کی طرح ہیں کہ ہم نے خود ہی سے اس گیم کو کھیلنا ہے، اور ہم اتنے ایماندار ہوتے ہیں لوڈو کی گیم کے اندر، ایک دوسرے کے نمبروں پہ اتنی گہری نظر جمائے رکھتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو سیڑھی کب ملے گی، مگر یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس کو سانپ کب، کہاں اور کیسے سامنے سے ملے گا۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا کہ جب اس کو فقط ایک نمبر یا دو نمبر درکار ہوں اور آگے سے ایک نمبر آ جائے اور 99 پہ وہ سانپ بیٹھا ہو جو آپ کو پٹک دے ساتویں، چھٹے، تیسرے یا دوسرے نمبر کے اوپر جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی۔ ہم لوڈو کے لیے جب اپنے پیئرز بنا کے کھیلتے ہیں کھلاڑیوں کی سی صورت میں، ہمیں ہر اس تفریحی گیم سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے نہیں سیکھا، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں آنا چاہا، بلکہ الٹا اگلے کو الجھا دیا۔ دشواریوں کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہمارے لیے دشواریاں، مشکلات نہیں آتی۔ ہم جس راستے کو چن لیتے ہیں، جو ہمارے اپنے ذاتی چناؤ ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے دیکھے بھالے لوگ ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اگر مینٹیننس کا کام جاری و ساری ہو تو مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص پہ بہت سے پہر ایسے آتے ہیں کہ جس میں
وہ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا، وہ ہمیں نہیں سوچنا چاہ رہا ہوتا، اس کے تعلق میں، اس تعلق کے ساتھ ساتھ اس وجود میں اس لمحے تک کے لیے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود ریلیکس نہ ہو جائے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے پہ اپنا وجود ٹھونس دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ کے اپنوں کو آپ کا خیال ہو کسی باہر والے کو بھی ویسے ہو، یہ ضروری کہاں ہوتا ہے۔ ضروری کچھ نہیں ہوتا، فقط ہم سوچ لیتے ہیں، فقط ہم سوچ لیتے ہیں۔ مکمل کچھ نہیں ہوتا، فقط ہم سوچ لیتے ہیں۔ آپ سب کے یہاں تک کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے انتہائی خیر و عافیت میں رہیں۔ ایک غزل جگجیت صاحب کی آپ کی نظر کیے ہوئے اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، بہت سی خوشیاں آپ سب کا مقدر ہوں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، آج پھر آپ کی کمی سی ہے، شام سے آنکھ میں نمی سی ہے۔ دفن کر دو ہمیں کہ سانس ملے، دفن کر دو ہمیں کہ سانس ملے، نبض کچھ دیر سے تھمی سی ہے، نبض کچھ دیر سے تھمی سی ہے، آج پھر آپ کی کمی سی ہے۔ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، اس کی عادت آدمی سی ہے، اس کی عادت آدمی سی ہے، شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، آج پھر آپ کی کمی سی ہے۔
خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں، شام کے سائے بالشتوں سے ناپے ہیں، چاند کتنی دیر لگا دی آنے میں۔